بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 29 جنوری 2021 ہے، اور ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی طرز سیاست، مذہب کے ذاتی استعمال اور سیاست میں آنے کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب نے مذہب کا سیاسی استعمال کر کے کتنی کرپشن کی ہے اور کس طرح اپنے ذاتی منفعت کا حصول ممکن بنایا ہے، اس حوالے سے وقتاً فوقتاً درجنوں ویلاگز میں اپنی گزارشات میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ ناظرین آج مولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے ایک خاص واقعے کا تذکرہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ مصطفیٰ کھر صاحب کو ایک نگران دور حکومت میں وابڈا کا وزیر بنا دیا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب کے علم میں آ جاتا ہے کہ میرے دوست جو ہیں وہ وابڈا کے وزیر بن گئے ہیں۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک فائل تیار کر کے مصطفیٰ کھر صاحب کو بھجوائی اور ایک ڈیمانڈ سامنے رکھی گئی۔ ڈیمانڈ کا لفظ یہاں پہ میں ایک فارمل لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمن صاحب نے مصطفیٰ کھر سے باقاعدہ ایک رشوت مانگنے کی کوشش کی، ایک فائل تیار کر کے، اور اس فائل میں ناظرین لکھا کیا تھا؟ مولانا فضل الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس آلریڈی جو سرکاری گاڑی موجود ہے وہ 4 ویل ڈرائیو نہیں کرتی، اور بسا اوقات اکثر اوقات مولانا کے بقول مجھے دیہاتی علاقوں میں جانا پڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے مشکلات پیش آتی ہیں۔ مصطفیٰ کھر صاحب کو جب یہ فائل موصول ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی مصطفیٰ کھر نے کون سے اپنے جیب سے پیسے ادا کرنے تھے، یا کون سا اپنی جیب سے انہوں نے مولانا فضل الرحمن صاحب کی کرپشن یا رشوت کی جو آفر ہے وہ پوری کرنی تھی۔ چنانچہ مصطفیٰ کھر صاحب نے احکامات جاری کر دیے کہ سرکاری خزانے سے لش پش گاڑی نکال کے مولانا فضل الرحمن صاحب کے سپرد کر دی جائے۔ ناظرین اس وقت جو زیادہ مشہور گاڑی تھی پجارو گاڑی، تو لش پش جو ہے اور نئی پجارو گاڑی نکال کے چابیاں جو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے سپرد کر دی گئی، اور اس طرح مولانا فضل الرحمن صاحب مصطفیٰ کھر کے نگران دور حکومت میں وابڈا کے وزیر لگ جانے کے بعد جو ہے وہ وزارتوں کے مزے لوٹنے لگے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے ناظرین، مصطفیٰ کھر کی مدت ختم ہو جاتی ہے، جنرل ذوالفقار صاحب جو ہیں وہ وابڈا کے چیف اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، مقرر ہو جاتے ہیں، اور جنرل ذوالفقار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت مزاج تھے اور اصولوں کے بہت زیادہ پابند تھے۔ چنانچہ انہوں نے آتے ہی یہ احکامات جاری کر دیے کہ سرکاری خزانے سے جن لوگوں کو جو ہے نا گاڑیاں دی گئی ہیں، تحفے میں دی گئی ہیں یا کرپشن کے طور پہ دی گئی ہیں، وہ گاڑیاں مجھے واپس چاہیے۔ چنانچہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو اس کی اطلاع ڈیفینیٹلی سب سے پہلے مل جاتی ہے، تو مولانا فضل الرحمن صاحب کا جو دل ہے ناظرین وہ اس نئی پجارو گاڑی پہ آ گیا تھا، کیونکہ سرکاری خزانے سے مفت میں مل گئی تھی۔ تو کہنے والے کہتے ہیں، یہ جو سٹوری فائل کرنے والے کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب فریفتہ ہو گئے تھے اس نئی پجارو پہ۔ چنانچہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک چال چلنا مناسب سمجھی۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ خود کانوں کو ناظرین ہاتھ لگا دیں گے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ وہ گاڑی تو چوری ہو گئی ہے، اور ایف آئی آر کی ایک کاپی بھی جنرل ذوالفقار کی خدمت میں پیش کی گئی۔ یعنی مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک سٹوری جو ہے وہ اپنے ذہنی اختراع سے گھڑ لی۔ خیر اس کے بعد جنرل ذوالفقار صاحب وابڈا کے ایک ٹیم کی جو ہے نا ذمہ داری لگا دیتے ہیں، تحقیقات ہوتی ہیں، تو تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی وہ گاڑی چوری نہیں ہوئی، بلکہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے اس گاڑی کا رنگ تبدیل کر دیا ہے، وہ گاڑی پینٹ کرا دی گئی ہے، اور آج بھی مولانا فضل الرحمن صاحب کے استعمال میں ہے۔ آج سے مراد یہ ہے کہ جب جنرل ذوالفقار صاحب نے وہ گاڑی واپس طلب کی تھی، اور اس کے علاوہ ایف آئی آر میں جو نمبر دیا گیا تھا ناظرین، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت کے کسی عام کارکن کے موٹر سائیکل کے چوری کی جو ہے نا ایف آئی آر تھی۔ اس قدر بڑی واردات
مفادات جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ تھا، امپورٹنٹ واقعہ تھا کہ کس طرح وہ نئی پجاروں پہ جو ہے وہ عاشق ہو گئے تھے، ان کا دل آ گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایف آئی آر اپنے ہی کارکن کے موٹر سائیکل کے چوری کی جو ایف آئی آر تھی وہ 7 لفظ کر کے اس وقت کے وابڈا کے جو چیف تھے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور کس طرح وہ ریاستی وسائل کو استعمال کرتے رہے۔ اور ناظرین، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ان کے وفادار حمایتی اور پیروکاروں کی جانب سے مجھ پہ تنقید کی جاتی ہے، مجھے کالز کی جاتی ہیں، مجھے واٹس ایپ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے پیغامات بھجوائے جاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو علماء حق میں ان کا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ قائد انقلاب کے نام سے جو ہے نا وہ موسوم کرتے ہیں، قائد ملت اسلامیہ کے نام سے ان کو جو ہے منسوب وہ موسوم کرتے ہیں۔ تو کیا علماء حق اس طرح کرتے ہیں؟ ناظرین آپ بتائیے۔ اور اس کے علاوہ درجنوں ویڈیوز میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی کرپشن کے حوالے سے میں باقاعدہ ثبوت آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ ان کے وفادار اور حمایتیوں کو چاہیے کہ یا تو میرے دلائل کو دلیل سے اس کا رد کر دیں، منطقی طور پہ جو ہے نا دے شوڈ کم اپ ود لاجیکل آرگومنٹس، دلیل کے ساتھ آئیں اور میری باتوں کو غلط ثابت کر دیں۔ 3 درجن ویڈیوز جتنی بھی میں نے کی ہے، اور جتنی بھی ویڈیوز میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کرپشن کے ثبوت رکھے ہیں، تو ثبوتوں کے ساتھ سامنے آئیں اور میرے موقف کو رد کر دیں۔ باقی یہ جو باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ چورن بیچنا بند کر دے کہ قائد انقلاب اور قائد عالم اسلام اور قائد ملت اسلامیہ، خدا کا خوف کریں یار، خدا کا خوف کریں۔ آپ دیکھ لیں یہ واقعات باقاعدہ اس کی فائلیں موجود ہیں، جو آج والا واقعہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ تو اس شخص کو جو ہے نا آپ قائد عالم اسلام اور قائد ملت اسلامیہ اور قائد انقلاب کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم نے کیا کوئی اسلامی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، کوئی انسانی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا؟ چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سب کرتوت میں ایک ویڈیو میں پیش کر نہیں سکتا، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک ویڈیو میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے 15 سوالات کیے تھے، آج سے تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے میں نے وہ ویڈیو اپنے اسی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کی تھی، اور اس میں ان کے تمام پیروکاروں کو، وفاداروں کو، حمایتیوں کو جو ہے نا میں نے چیلنج کیا تھا کہ ان 15 سوالوں کے جواب دیے جائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج تک دین اسلام کے لیے جو ہے کیا خدمات ہیں۔ 15 مختلف سوالات ہیں، وہ آپ اس ویڈیو میں جا کے ناظرین ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین اتنی ہی گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ آج کل بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو گرج رہے ہیں، جو برس رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب نے انہیں بنگلہ نمبر 22 سے 44 لاکھ کی لسیوں سے، سرکاری گاڑیوں سے محروم کر دیا ہے۔ ورنہ آپ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذاتی طور پہ عمران خان صاحب نے آج تک کیا بگاڑا ہے؟ لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ 1993 سے لے کے آپ بنگلہ نمبر 22 میں قیام پذیر ہیں، آپ کے پاس سرکاری گاڑی ہے، اور آپ 44 لاکھ کی لسیوں کے بل جو ہے وہ سرکاری خزانے سے ادا کر رہے ہیں۔ یہ عیاشیاں جو ہے عمران خان صاحب نے ختم کر دی ہے، اور اب ان عیاشیوں کی واپسی کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی یہودی ایجنٹ، کبھی قادیانی ایجنٹ، کبھی یہودیوں کا سہولت کار، کبھی قادیانیوں کا سہولت کار، کبھی سول بالادستی، کبھی آئین کی بالادستی، کبھی جمہوریت کی بالادستی، یہ مختلف نام مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں کر دے رہے ہیں؟ یہ عوام کو بیوقوف اور گمراہ کرنے کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دراصل اسی قسم کی نئی پجارو گاڑی چاہیے، بنگلہ نمبر 22 چاہیے، 44 لاکھ کی لسیوں کے اخراجات سرکاری خزانے سے چاہیے، اور اب ان تمام عیاشیوں کا نام انہوں نے جمہوریت کی بالادستی، سول بالادستی اور آئین کی بالادستی رکھ دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف، آصف زرداری کی سیاسی تاریخ جو ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ان لوگوں کا جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 200 سے زائد ویڈیوز میں میں اپنا یہ مقدمہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔